بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آج ہم حرکات کے متعلق پڑھیں گے۔ علم تجوید میں یہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ حرکات تین طرح کی ہوتی ہیں: زبر، زیر، پیش۔ زبر حرف کے اوپر، زیر حرف کے نیچے، پیش حرف کے اوپر آتی ہے۔ زبر، زیر، پیش کو حرکات جبکہ ان کو منفرد انداز میں اگر کہا جائے تو زبر کو حرکت کہتے ہیں۔ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک حرف کہتے ہیں۔ جیسے با اگر بغیر حرکت کے ہے، با جب بغیر حرکت کے ہے تو یہ ساکن ہے۔ ساکن کا معنی آپ کر سکتے ہیں رکا ہوا۔ اگر اس پر کوئی حرکت آ جاتی ہے تو اسے پھر متحرک کہیں گے۔ متحرک حرف یعنی حرکت والا، یعنی جو رکا ہوا نہ ہو بلکہ چل رہا ہو۔ اچھا، اسے میں نے متحرک کا معنی چلنے سے تعبیر اس لیے کیا ہے کہ جب بھی کوئی حرکت ادا ہوتی ہے تو وہ اپنے مخرج سے ہوا کی جانب سفر کرتی ہے۔ جیسے با زبر با، با پڑھتے وقت، با زبر با پڑھتے وقت اگر آپ غور کریں تو ہوا اپنے مخرج سے بلندی کی جانب سفر کرتی ہے۔ ایسے ہی با پیش بو، با پیش بو پڑھتے وقت ہوا سیدھی سمت میں سفر کرتی ہے۔ با زبر با، با پیش بو، با زیر بی۔ اس کو دوبارہ پڑھ کر غور کیجئے کہ آواز آپ کے منہ سے کس جانب سفر کر رہی ہے۔ با زبر با، با پیش بو، با زیر بی۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے با زبر با پڑھا، آواز منہ سے نکلتے ہی رک گئی۔ ایسے ہی با پیش بو پڑھا، آواز منہ سے نکلتے ہی فوراً رک گئی۔ با زیر بی پڑھا، آواز منہ سے نکلتے ہی فوراً رک گئی۔ تو یہ اس بات کا اہتمام کرنا ہے آپ نے کہ جب کسی حرف پر حرکت آئے، خواہ وہ زبر ہو، پیش ہو یا زیر ہو، آپ نے آواز کو زیادہ لمبا نہیں کھینچنا۔ با زبر با کھینچتے چلا گئے بلندی کی جانب، یہ درست نہیں ہے۔ حرکت کو پڑھنے کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ جیسے ہی آواز منہ سے نکلے فوراً ختم کر دی جائے۔ با زبر با، با پیش بو، با پیش بو پڑھنا درست نہیں ہے۔ ایسے ہی با زیر بی، آواز فوراً ختم کر دیجئے۔ اگر آپ نے با زیر بی پڑھا تو یہ درست نہیں ہے۔ جس حرف پر حرکت ہو اسے کھینچا نہیں جاتا۔ حرکت والے حروف کو یعنی متحرک حرف کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف طریقے سے پڑھیے۔ امید ہے آپ احباب کو ہمارا آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا
کسی ہمارے طالب کو یا طالبہ کو سبق سمجھ میں نہ آیا ہو، آپ ہمارے سے کامنٹ سیکشن میں ضرور سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کا تشفی بخش جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔